اپنی تقدیر پہ خوب اتراؤں گا، جا کے شہر مدینہ میں بس جاؤں گا، واپسی کا میرا جب ارادہ نہیں، واپسی کا میرا جب ارادہ نہیں، پھر یہاں گھر بنانے سے کیا فائدہ۔ آئیے دوستو سیدھے سیدھے میدان ترنم سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں، ملک ہندوستان کی عظیم شخصیت تک پہنچنے کی جسارت و جرات کرتے ہیں۔ عظیم المرتبت رفیع الشان مفکر و قوم ملت، ایک دینی و علمی درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب، جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے، جن کی آمد کے لیے ہم آپ آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کی فرش ہے شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ عظیم شخصیت میں میرے رسول پہ جلوہ افروز ہے۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد عزیر صاحب قاسمی دامت برکات العالیہ ہے، ہمارے علاقے کی آن بان شان ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان چار مصروف کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں کہ گلشن دین کے گلدان نظر آتے ہیں۔ دوستو بہت کچھ کہنا اور پڑھنا تھا لیکن وقت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ گلشن دین کے گلدان نظر آتے ہیں، ہر طرف حافظ قرآن نظر آتے ہیں، گلشن دین کے گلدان نظر آتے ہیں، ہر طرف حافظ قرآن نظر آتے ہیں۔ اے فرشتوں انہیں جنت میں ادب سے لے جاؤ، تیرے محبوب کے مہمان نظر آتے ہیں۔ مائک پر حضرت مولانا مفتی محمد عزیر صاحب قاسمی دامت برکات العالیہ۔ تشریف پڑھ لو گے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ معزز علماء کرام، شعراء کرام، حفاظان کرام اور تمامی سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، میں نے صرف ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے۔ چند منٹ میں جو جلسے کا اصل مقصود عنوان ہے وہ نورانی فضا آپ کے سامنے ابھی پیش ہوگی، جس کے لیے ہم اور آپ اور ملک کے مشہور موقر علماء کرام تشریف فرمائیں۔ حضرت قاری سہیل صاحب دامت برکاتہم، مولانا اطہر صاحب دامت فیوزکم، مفتی نجیب صاحب دامت برکاتہم، دیگر تمامی علماء کرام ڈائس کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ یہ وہ معزز ہستیاں ہیں جن کا دیکھنا بھی ثواب، ان سے مصافحہ کرنا بھی ثواب، ان کی باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنا بھی آخرت کے اعتبار سے باعث نجات اور باعث فخر ہے۔ میرے دوستو، بیان مقصود نہیں ہے، اصل ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے ایک منظر پیش ہونے والا ہے۔ ہر صاحب دل کے دل میں یہ خواہش ہوگی کاش اس جگہ کے اوپر ہمارا بھی لخت جگر ہوتا اور یہ اعزاز آج ہمارے بھی نور نظر کو عطا کیا جاتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے حدیث پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے محترم، پوری دنیا کے اندر بے شمار انسانیت آباد ہے،
اس انسانیت میں کچھ علاقے اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو بظاہر ہم سے آپ سے خد و خال میں، رنگ اور روپ میں، حسن و جمال میں، صلاحیت میں، دنیاوی اثر رسوخ کے اعتبار سے بدرجہ بہتر ہے، لیکن اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خلاق عالم کے نزدیک ان افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پورا قرآن تلاش کر لیں، پوری حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، کسی بھی موقع کے اوپر نہ اللہ نے نہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فرد کی تعریف اس بنیاد کے اوپر کی ہو کہ وہ رنگ روپ، حسن و جمال میں اچھے ہیں، یا صلاحیت دنیاوی کے اعتبار سے اچھے ہیں، یا اثر اور رسوخ کے اعتبار سے اچھے ہیں، یا ملک اور مال کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ کسی ایک فرد کی بھی کہیں آپ کو تعریف نہیں ملے گی۔ تعریف اگر کی گئی ہے تو اللہ کے نبی مخبر صادق محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس پوری روئے زمین کے اوپر بسنے والی تمامی انسانیت کے درمیان میں اگر اللہ کے نزدیک، اس زمین اور آسمانوں کے مالک کے نزدیک، اس چاند اور سورج کے خلاق عالم کے نزدیک اگر کوئی شخص قابل احترام ہے، یا کوئی قابل عزت ہے، یا کوئی شخص قابل تعریف ہے، تو وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے یا قرآن کو پڑھاتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک قابل اکرام ہے۔ آج یہ جو ابھی منظر آپ کے سامنے پیش ہوگا، حفاظ اکرام کے سروں کے اوپر ان علماء اور ان صلحاء کے دست مبارک سے دستار فضیلت رکھی جائے گی، یہ میرے دوستو ایک تمثیل ہے، قرب الی الذہن کے لیے، ہمارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک دنیاوی مثال ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ان کا اعزاز کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگا، حکم ربانی سے ہوگا۔ وہ اعزاز قابل دید ہوگا، قابل فخر ہوگا، جب پوری انسانیت کے درمیان، تمام بادشاہوں کے مابین، وزرائے اور سلطنت کے مالک کے درمیان جب ان لوگوں کے سروں کے اوپر دستار رکھی جائے گی، انہیں طلب کیا جائے گا، ان کا نام بلایا جائے گا، ان کے والدین کو بلایا جائے گا، اس وقت حشر کے میدان میں کھڑی ہوئی پوری آدم کی ذریت حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوگی، کاش ان میں سے ہمارا کوئی فرد ہوتا یا ہمارا کوئی شناشہ ہوتا جو آج ہم بھی بخشش کے لائق ہو جاتے یا ان کی سفارشات کے حقدار بن جاتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دن محسوس ہوگا کہ یہ بوریا نشین، یہ ٹاٹ پر بیٹھ کر کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے، ان کی حیثیت آج اللہ کے سامنے کتنی قیمتی ہے کہ ان کو یہ اعزاز بخشا گیا، یہ مرتبہ بخشا گیا۔ ان کے ہاتھوں میں 2 تاج دیے جائیں گے، اور ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا اپنے والدین کو اس مجمع میں تلاش کر کے ان کے سروں کے اوپر یہ تاج رکھ دو۔ اس تاج کی حقیقت یہ ہوگی، اتنی چمک ہوگی، ایسی روشنی ان تاجوں کے اندر ہوگی کہ تمام لوگ دیکھ کر کے اس خیال میں مستغرق ہو جائیں گے، شاید یہ کسی دور کے نبی ہیں جو آج ان کو یہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اعلان ہوگا اللہ کی جانب سے کہ یہ کسی امت کے نبی نہیں ہیں، یہ رسول بنا کے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ ان کی قربانیاں یہ تھیں کہ انہوں نے فقر و فاقہ کے عالم میں اپنے نوجوان بچے کو ادارے کے حوالے کر کے، مدرسوں کے حوالے کر کے اور مدرسین کے حوالے کر کے انہیں صاحب قرآن بنا لیا، حافظ قرآن بنا لیا۔ آج اس کے پاداش میں یہ مرتبہ ان کے
کے والدین کو دیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ مقام ہے کہ دیگر لوگ دیکھ کر کے یہ محسوس کر رہے ہیں شاید یہ کسی امت کے نبی گزرے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج افسوس یہ ہے کہ علماء سے، مدرسے والوں سے، مساجد اور مکاتب سے اور دین کی خدمت کرنے والوں سے ہمارا تعلق کمزور نہیں، بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ کسی حد تک سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا ہے یا ہم انہیں بھول چکے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج امت اہل اللہ اور علماء سے اس قدر لا تعلق ہو گئی، اس قدر بیزار نظر آتی ہے کہ آج امت کے تمام لوگوں کے تعلقات دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے تو بہت مضبوط ہیں، بحال ہیں۔ اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے تو یا تو مدرسے سے ہے یا مدرسے والوں سے ہے، مسجد سے ہے یا مسجد کے امام سے ہے۔ عجیب بات ہے میرے دوستو، وہ قوم کیسے اور وہ فرد کیسے ہدایت کے راستوں کے اوپر آ سکتی ہے جس فرد کا تعلق اپنے امام سے کٹ جائے، جو اپنے امام کی برائی کرنے پہ آ جائے، جو امام کی غیبت کرے، جو علماء اور صلحاء کے تعلق کو ختم کر دے، وہ قوم کبھی بھی فلاح اور بہبود نہیں پا سکتی۔ میرے دوستو، آج امت کے اندر سب سے بڑی کمزوری جو آ گئی ہے وہ یہی کمزوری ہے کہ آج ہمارا تعلق صلحاء اور صدیقین سے، علماء ربانی سے، اہل اللہ اور عارفین سے بالکل کٹ گیا۔ دنیا داروں سے ہمارے تعلقات بڑے ہو گئے، سی او صاحب سے، کوتوال صاحب سے، ایس پی صاحب سے، حتیٰ کہ ناچنے والوں سے ہمارے تعلقات بڑے مضبوط ہیں۔ ہمارا موبائل چیک کریں تو لل گھوڑی والوں کا نمبر ملے گا ہمارے موبائل میں، لیکن کسی وقت کے نیک عالم کا نمبر ہمارے موبائل میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان سے کبھی کوئی دور دراز کا بھی تعلق نہیں رہا، مدارس سے بنتی نہیں ہے، مساجد سے تعلق نہیں رہا، علماء کی صحبت میں جانا پسند نہیں کرتے، اہل اللہ اور عارفین کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہائے افسوس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ علماء کا دیدار کرنا ایک باعث ثواب ہے، ان کی خدمت کرنا ایک باعث اجر ہے، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھنا یہ ایک عمل اسلامی ہے۔ آج ہم ان ساری چیزوں سے بالکل ماورا زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسے بات بنے گی میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ آج یہ چند بچے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ابھی دیکھنا انشاءاللہ یہ موقر علماء کے دست مبارک سے ان کے سروں کے اوپر جو تاج رکھا جائے گا، جو دستار فضیلت باندھی جائے گی، جو آج فراغت کی ان کو پگڑی باندھی جائے گی، یہ ایک تمثیل ہے، یہ مثال ہے ہمارے آپ کے لیے۔ اصل ان کا اعجاز انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میدان حشر میں دیکھ لینا، ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کے اساتذہ کی حیثیت کیا ہے، کیا اساتذہ نے ان کے ساتھ قربانی دی ہے، اور اس مدرسے کی سنگ بنیاد سے لے کر کے اس حال تک جن لوگوں نے جس قدر بھی محبت کی ہے یا خرچ کیا ہے، وہ سب کے سب اس سعادت کے اندر شریک ہوں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے ایک عالم دین سے پوچھا جائے گا، ایک حافظ قرآن سے پوچھا جائے گا کہ تیرے حافظ ہونے میں، تیرے عالم ہونے میں کسی کی اگر کوئی کسی قسم کا تعاون شامل حال رہا ہے اور میدان حشر میں تو اسے پہچان لے تو اشارہ کر دینا۔ آج میری رحمت اس قدر جوش مار رہی ہے، اگر دور کا بھی تعلق تیری ذات سے ثابت ہو گیا، میری قدوسیت کی قسم تیرے قرآن کے اعزاز کے بالمقابل میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کوئی تعلق؟ کہیں سے ہے ہمارا کوئی تعلق؟ دامے درمے قدمے سخنے مدارس سے یا مدارس کے اساتذہ اکرام سے یا طلباء عزیز سے ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمانے کے مطابق یہ مہمان رسول ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ یہ جن راستوں سے گزرتے ہیں رحمت
رحمت کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ ہے کسی کی یہ حیثیت؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرے آپ کے آقا مخبر صادق محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ خدا کی قسم سورج الٹی جانب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے کلام میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ان کو بچے مت سمجھو، انہیں کل کے لڑکے مت سمجھو، ان کی حیثیت وہ سمجھنے کی کوشش کرو جو محمد رسول اللہ نے ان کی حیثیت بتائی ہے۔ یہ جس راستے سے گزرتے ہیں ان راستوں کے اوپر رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جب یہ اپنے گھروں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے حصول علم کے لیے جدا ہو کر کے نکلتے ہیں تو خشکی ہے۔ سمندر کے اندر بسنے والی مخلوق بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں تو رد ہو سکتی ہیں، لیکن دیگر مخلوقات کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ ان کی یہ حیثیت ہے، ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہے۔ شاید میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک بعمل حافظ قرآن، ایک اللہ والا حافظ قرآن ایک مرتبہ جس قبرستان سے گزر جاتا ہے، 1 سال تک اللہ پاک اس قبرستان کے نافرمان بندوں کے اوپر عذاب کو روک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہے دنیا کے اندر کسی سی ایم یا پی ایم کو یہ پاور حاصل، کسی ملک کے صدر کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ قبرستان سے صرف گزر جائے، اللہ نافرمان بندوں کے اوپر عذاب کو روک دیتے ہیں۔ یہی طلباء عزیز جو آج طالب علم کی شکل میں نظر آتے ہیں، کل یہ استاذ کی شکل میں متشکل ہو جائیں گے، پھر ان سے کتنے شاگرد پیدا ہوں گے، کتنوں کو یہ قرآن کی خدمت کر کے ان کو فیضیاب کریں گے، کتنوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، کتنوں کو اللہ کی حفاظت کا دعویٰ جو ہے ضامن بنائیں گے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ ہائے افسوس، آج امت قرآن کے بالکل تمامی احکامات سے فراموش ہو گئی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ذات اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کی کتاب ہے۔ قرآن یہ بالکل ممتاز ہے دنیا کی تمام کتابوں کے اندر۔ اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں اس کے احکامات بھی ممتاز ہیں دنیا کی تمام کتابوں کے بالمقابل۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے رکھنے کا بھی ایک سلیقہ ہے، اس کے چھونے کا بھی ایک سلیقہ ہے، اس کے پڑھنے کا بھی ایک سلیقہ ہے۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو، جرنل کتابوں کی طریقے سے لائبریری میں قرآن کے نسخے کو شو پیس کے طریقے پہ سجایا نہیں جا سکتا، یہ اعزاز قرآن کے خلاف ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو قیامت کے دن تیری میری بخشش کا ذریعہ بنے گا یا تیری میری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہ نبی کا فرمان ہے، القرآن حجت لک او علیک۔ یہی قرآن جو تیرے میرے درمیان میں آج نسخہ موجود ہے، یہی قرآن یا تو میری تیری ہدایت اور سفارش کا ذریعہ بنے گا یا میری اور تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ کیسے؟ اگر قرآن کا اکرام دل سے نکل گیا، اس کا احترام ہاتھ پیر سے نکل گیا، یہ قرآن حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا خدا کے سامنے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن دیگر کتابوں کے طریقے سے شو پیش کے طریقے پہ لائبریری میں رکھا نہیں جائے گا، بلکہ علماء ربانی نے اس کے رکھنے کا بھی ایک سلیقہ طے کر دیا ہے۔ قرآن اپنے گھر کے اندر سب سے اونچی اور محفوظ جگہ کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اور بعض علماء تو لکھتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے آج جب انسان کو اللہ توفیق دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے مکان کی تعمیر کرتا ہے۔ مکان کی تعمیر سے پہلے وہ کسی انجینئر کے پاس جاتا ہے اپنے مکان کا نقشہ بنوانے کے لیے۔ انجینئر پوچھتا ہے بھائی آپ کیا کیا چاہتے ہیں؟ تو صاحب خانہ بتاتا ہے ہم میں ایک باہری کمرہ چاہتے ہیں، ایک لان چاہتے ہیں، ایک کچن چاہتے ہیں، ایک بیڈ روم چاہتے ہیں، ایک بہترین لیٹرین باتھ روم چاہتے ہیں، خوبصورت
خوبصورت سا زینہ چاہتے ہیں، بڑے بڑے سے ونڈو چاہتے ہیں، لیکن کوئی شخص کسی بھی انجینئر سے یہ نہیں کہتا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے مکان کے اندر ایک کوئی خاص اسپیشل الماری بنا دی جائے جو تمام الماریوں سے بالکل ممتاز ہو، تمام الماریوں سے بالکل مزین ہو، تمام الماریوں سے بالکل بلند ہو، تاکہ میں اس جگہ کے اوپر قرآن کے نسخے کو رکھ سکوں۔ یہ ہے قرآن، پورے گھر کے اندر جو سب سے اونچی اور محفوظ جگہ ہو، اس جگہ کے اوپر قرآن کے نسخے کو رکھنا چاہیے۔ اور سن لو، قرآن ایسی کتاب ہے، اسے جب چاہیں جس طرح چاہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ عالم لگا سکتا ہے، نہ جاہل لگا سکتا ہے، نہ کوئی رئیس لگا سکتا ہے، نہ کوئی کروڑپتی لگا سکتا ہے، نہ کوئی فقیر لگا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر نبی کو بھی قرآن کے نسخے کو ہاتھ لگانا ہو تو حکم خدا کا وہی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو اور پاکی حاصل کیے ہوئے اللہ کی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تم شیخ ہو تو اپنے گھر کے ہو، ذمہ دار ہو تو اپنی ذمہ داری میں مست رہو۔ یہ کلام اللہ کی کتاب ہے، اس کو اگر چھونے کا ارادہ کرو گے تو پہلے تمہیں طہارت حاصل کرنی پڑے گی، ظاہرہ اور طہارت باطنہ دونوں جب طہارتیں حاصل ہوں گی تب اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ عالم ہونا، مفتی ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے اس قرآن کو جیسے چاہے ویسے مفتی ہاتھ لگا دے۔ مفتی کے لیے بھی یہی حکم ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک وضو نہ کیا جائے قرآن کے نسخے کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے رکھنے کا بھی ایک سلیقہ ہے، اس کے پڑھنے کا بھی ایک سلیقہ ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ گھریلو بات ہے، روزمرہ کی بات ہے۔ علماء ربانی نے لکھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ہر سال سب سے قیمتی کپڑا خرید کر کے قرآن مقدس کا جزدان بنانا چاہیے۔ ہر سال، غور سے سننا، اپنی حیثیت کے مطابق سب سے قیمتی کپڑا خرید کر کے قرآن مقدس کا جزدان بنانا چاہیے۔ جب ہر سال جزدان بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک سال میں جزدان پھٹے گا تو ہے نہیں، تو اس پرانے جزدان کو جو ہم قرآن سے الگ کریں گے اس کو کیا کریں گے؟ فرمایا اس جزدان کو باقاعدہ دھلا جائے گا، باقاعدہ۔ ہاں اور ایک بات سن لو، علماء نے لکھا ہے ہر ہفتے قرآن کے جزدان کو دھلنا چاہیے، ہر ہفتے، مگر اس کے بھی لیے شرط ہے، یہ جرنل کپڑوں کے طریقے سے لانڈری میں نہیں دھلایا جائے گا، یا کسی دھوبی کو دے کر کے نہیں دھلایا جائے گا، یا دیگر کپڑوں کے طریقے سے اور کپڑوں کے ساتھ اس کو واشنگ مشین میں ڈال کے نہیں دھلا جا سکتا، بلکہ علماء نے اس کے اکرام میں یہ بات لکھی ہے جب قرآن کا جزدان دھلنا ہو تو خاص طور سے اسپیشل طور پہ تھوڑا سا نرما الگ تشلے میں گھول کر کے اس احتیاط کے ساتھ دھلے کہ قرآن کے جزدان کا مائع مغسول ایک قطرہ پانی بھی ناپدان میں نہ جانے پائے، اس احتیاط سے دھلے۔ پھر اس پانی کو کیا کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس پانی کو اپنے مکان کی چہار دیواری پر ڈال دینا چاہیے۔ فائدہ کیا لکھا ہے؟ فرمایا جس مکان کی چہار دیواری پر قرآن کے جزدان کا مائع مغسول پڑا ہوگا، پانی پڑا ہوگا، وہ مکان شیاطین اور اجنہ کے تمام شرور اور فتن سے محفوظ رہے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے تو تعویذ نہیں بنوانا پڑے گا۔ کچھ قوم کے ایسے اسکرو ڈھیلے ہیں جو 24 گھنٹہ تعویذ بنوا رہے ہیں، اور کچھ مولوی بھی ہیں جو یہ دھندا گانٹھے ہیں۔ کیا یار، بالکل بولڈ گر گیا، کان میں دانا نکلا ہوا، مولوی صاحب تعویذ بنائے دو۔ ارے مولوی صاحب کا کہا جاتا ہے جب گدھا بیوقوفوں کے رقم بڑھے گی تو عقل مند کہیں ہل جوتیں گے، آؤ بنواؤ، دن بھر بنواؤ، رات بھر بنواؤ، کیا حرج پڑتا ہے؟ ارے عقل تمہیں ہونی چاہیے۔ جو مقدرات کی چیزیں ہیں، جو نماز کے ذریعے سے ملنے کی چیزیں ہیں،
جو اللہ سے صرف اور صرف اللہ سے ملنے کی چیزیں ہیں وہ کسی مولوی سے تلاش کر رہے ہو، ذریعہ تعویذات کو بنا رہے ہو۔ اس سے بڑی گمراہیت کیا ہو سکتی ہے؟ کہاں چلا گیا یقین؟ کہاں چلا گیا ایمان؟ کہاں چلے گئے ہم؟ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، قرآن وہ کتاب ہے کہ فی شفاء للناس۔ قرآن کو خالی گھر میں سجا دینے سے شفائے باطنی اور ظاہری نہیں ملے گی، شفائے روحانی اور جسمانی نہیں ملے گی، بلکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ باقاعدہ روزانہ یہ وحی مطلوع ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کم سے کم نسخہ علماء نے لکھا ہے، یہ کم سے کم نسخہ ہے، روزانہ ایک پارہ، روزانہ ایک پارہ بغیر ناگا کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور صرف ہم کو نہیں بلکہ ذمہ داری ہے ایک مرد کی، وہ اپنی خاتون کو بھی نظر رکھے کہ خاتون بھی میری بیوی پڑھتی یا نہیں پڑھتی، جو بچے ہیں وہ بھی پڑھتے یا نہیں پڑھتے، جو بچے ابھی نابالغ ہیں پڑھنے والے ہیں وہ مدرسے میں جا کر کے قرآن پڑھتے یا نہیں پڑھتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو بھی غور کرنا چاہیے۔ امت کا حال یہ ہے، سال کے اول حصے میں تشریف لاتے ہیں اور مولوی صاحب کو نام لکھا دیں گے، پھر پورے سال مدرسے کا گیٹ پھاندنا بھول جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، کبھی کبھی چلے آیا کرو اور کچھ ان قرآن کی خدمت کرنے والوں کی بھی خدمت کر دیا کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی برادری کا چندہ کرنے بیٹھا ہوں۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے کہا نہیں تھا کہ ایک صاحب نے کھیر بھیجی تھی ایک مولوی صاحب کے ہاتھ، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ ایک مولوی صاحب کے بیچارے کسی گاؤں میں نماز پڑھاتے تھے، مکتب میں پڑھاتے تھے، بڑے زمانے سے پڑھا رہے تھے۔ اسی بستی میں ایک بدھو رہتے تھے، اب نام کچھ اور ہوگا۔ پورا وقت گزر گیا، ایک کپ کبھی چائے بھی ان کے گھر سے مولوی صاحب کی خدمت میں نہیں آئی۔ ایک دن اتفاق سے بدھو کا لڑکا ایک بہت بڑا پیالہ پوری کھیر بھری ہوئی لیے آ رہا تھا، مسجد کے اندر آیا، اس نے کہا مولوی صاحب کھیر لے لو۔ مولوی صاحب کو بڑا تعجب ہوا، پہچانتے تو تھے ہی، تو انہوں نے سوچا ہے الٹا سورج کہاں سے نکل آیا۔ پوچھا بیٹا کیسے، کس نے دیا ہے؟ کہا امی نے دیا ہے۔ کہا یہ پوری کھیر ہمارے لیے؟ کہا ہاں مولوی صاحب۔ کہا یہ پوری کھیر مولوی صاحب کو دے آؤ، امام صاحب کو۔ مولوی صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ یار آج تک جس نے کبھی اس کپ چائے نہیں پوچھی، اچانک اتنی ڈھیر ساری پوری کھیر بھیج دیا۔ پوچھا بیٹا بات کیا ہے؟ تو بچے عموماً جھوٹ بولنا اور بات بنانا نہیں جانتے ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ اس بچے نے کہا مولوی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ امی نے ہماری کھیر بنائی تھی، چلی گئی پانی بھرنے، دروازہ کھلا تھا، کتا آیا، اس نے پوری ہنڈیا میں منہ ڈال دیا۔ ابا بہت بڑبڑانے، بعد میں کہیں آپ کھیر کا ہوئی نہ ہوئی تو ایک ملبک بھیج دیو، جو سکہ کہیں نہ چلے وہ کا جمعے والے دن مسجد کے ڈبم ڈال دو۔ یہی وتیرہ ہے، جو خوراک سڑ جائے خراب ہو جائے وہ مدرسے والوں کو دے دو۔ نہیں میرے دوستو، یہ مدرسے والے اس چیز کے حقدار ہیں۔ سب سے قیمتی چیز جو ہو وہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں دینا چاہیے، تبھی تو ہمارے بچوں کے اندر انوار علم آئیں گے اور ان کی برکتوں سے اللہ ہمارے گھر میں رحمت کے دروازوں کو کھولے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ان بستوں کی دستار فضیلت ہوگی، ہمارا بھی کہیں سے حصہ ان کے ساتھ جڑ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی ہمیں پہچان لیا کہ یہ وقت شخص وہی ہے جو دستار فضیلت کے موقع کے اوپر آیا تھا، میری حوصلہ افزائی کے لیے میری پشت پہ اس نے ہاتھ رکھا تھا، یا میرے سر پہ اس نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا، اے اللہ میں اسے پہچانتا ہوں، اس نے میرے ادارے کی خدمت کی تھی، اس نے میرے مدرسے کی خدمت کی تھی۔ بے شک اے اللہ میں آج آپ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اس مجمع عام کے اندر میری جس سے شناشائی ہو
یا میرے حافظ قرآن ہونے میں جس کسی کا بھی کوئی جز شامل حال رہا ہو، اے اللہ وہ مغفرت کا حقدار ہے۔ تو یہ شخص یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میرے اس موقع کے اوپر میری دستگیری کی تھی، میرے مدرسے کا تعاون کیا تھا۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت کے اعلان فرما دے۔ آج تو تیری رحمت جوش مار رہی ہے، تو ایسا مالک الملک ہے جسے چاہے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ تو اگر کسی کو معاف کرنے پہ آ جائے، کوئی نہیں ہے جو تجھ سے انکار کر سکے، اور اگر آپ کسی کی گرفت کرنے پہ آ جائیں تو اے اللہ آپ ایسی طاقت والے ہیں، ایسی مضبوط گرفت والے ہیں کہ آپ سے کی گرفت سے چھڑانے کی کسی کو جرات نہیں ہے، سفارش کا بھی حق نہیں ہے۔ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں ان احباب نے دنیا کے اندر میرے اس ادارے کی خدمت کی تھی جس ادارے کے ذریعے سے میں حافظ قرآن بنا تھا، تیرے قرآن کو سینے کے اندر میں نے محفوظ کیا تھا۔ اے اللہ یہ میرے شناشا ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں، یہ میرے عزیز دار ہیں، ان کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، فقط اتنا تعلق تھا کہ یہ میرے ادارے کی خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ اے اللہ ان کی بھی بخشش کا اعلان فرما دیجئے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ اشخاص بھی بخشش کے حقدار بن جائیں گے جن لوگوں کا ایک حافظ قرآن کے قرآن حفظ کرنے میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تعاون شامل حال رہا ہوگا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہم علماء کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، حفاظ کی خدمت کریں گے، دنیا کے سارے اداروں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی دو تین آدمی یہ چادر پکڑ لو، یہ دستار پکڑ لو، دستار ایک لے لو، دو تین لوگ اٹھ جاؤ بھائی، یہ پوری دستار کھولو، نیچے جاؤ مجمع میں، نیچے جاؤ مجمع میں بھائی، دو تین چادریں لے کر کے جاؤ، دو دو لوگ پکڑ لو بھائی، دو دو لوگ پکڑ لو، چادر پکڑو، یہ پکڑو، انگوچھا نہیں، آج انگوچھے کام نہیں، اس کا کام ہے دستار کا، ہاں یہ باعث سعادت ہے۔ ادھر پھیلاؤ بھائی، ادھر پھیلاؤ، اس میں ڈالتے رہو، پورے مجمع میں گھوم جاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے یار تم ہی نتے ڈھیلے ہو تو کون سے کالو گے؟ ارے حافظ جی، ہاں دو تین لوگ جاؤ بھائی، دو تین لوگ جاؤ، دو تین چادریں پھیلا دو۔ آپ یہاں ہو تو ہم چلے جائیں حافظ جی۔ ارے آپ کو اگر وہ لگ رہا ہو تو آپ یہاں آ جاؤ، ہم چادر لے کے چلے جائیں۔ اللہ کے لیے مانگنے میں کیا شرم ہے؟ دے دو بھائی، کوئی شخص باقی نہ رہے، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اسی چادر میں ڈال دو۔ یہی ابھی دستار ان حافظوں کے سروں پہ باندھی جائے گی۔ لمبی پھیلاؤ بھائی، لمبی پھیلاؤ، ارے بھر کے لانا ہے یار، پوری کھولو یار، بالکل ان لوگ ڈھکن ہو، پوری کھولو۔ اے بچے تم بھی ڈالو اس میں، لاؤ اپنے ٹافی وافی والے پیسے اس میں ڈال دو، ڈالو، ہاں تم ڈالو یار، ہاں ماشاءاللہ، پورا مجمع ڈال دو بھائی، ہاں 50 ڈال کے 70 نہ اٹھائے ہو۔ بھائی دو بچوں کو عورتوں کے اندر بھیج دو، دو تین بچے سمجھدار، زیادہ سمجھدار نہ ہوئے، دو تین سمجھدار بچے خواتین میں بھیج دو بھائی۔ ارے جلدی کرو یار، ہاں جلدی کرو بھائی، کوئی ساتھی باقی نہ رہے، اللہ کے واسطے جتنا ہو سکے دے دو۔ یہ کھڑے والوں سے زیادہ لینا، بہت دیر سے کھڑے، بڑی محنت کیا ہے، ہاں اب ایمہ دکھاؤ محنت، ہاں سبھی لوگ ڈالو بھائی، اس میں ڈالو۔ ابے بھرا نہیں یار چادر ابھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی اطاعت کا مجمع ہے، سبحان اللہ۔ سبھی لوگ ڈال دو بھائی، ہاں عورتوں میں چلے جاؤ بھائی، عورتوں میں دو تین بچوں کو ایک چادر دے دو بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، بڑا ثواب ہے بھائی، بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ سارے ساتھی جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ڈال دو بھائی اسی میں، ہاں دیکھے رہے ہو بھئیہ سوکی ڈال کر 200 نہ اٹھاویں، بڑا خطرہ،
جلدی کر لو بھائی. ارے ادھر طرف باہر گیٹ کی طرف چلے جاؤ, گیٹ کی طرف بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں بیچارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ جلدی قبول کر لو فرمائے. بھائی, پیچھے تک چلے جاؤ, بات 2-4 منٹ اور. ماشاءاللہ. منشی جی ڈالے ہو کوئی؟ ارے عمر چادر ڈالے ہو؟ وہ تو پیچھے چادر ہے. آئے ایک آدمی بھائی اسٹیج کے اوپر گھما دو. انہوں آدمی نہ یار, کیا یار, پکڑو. ہاں اسٹیج پر, ہاں لاؤ لاؤ. ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ. ہاں سارے لوگوں سے بھائی, سارے لوگ ماشاءاللہ. جو کچھ اللہ دے دلا دے بھائی, یہی کام آئے گا دوستو, باقی تو سب بیکار ہے. ادھر لے لو بھائی, یہ بزرگ آدمی کا پیسہ لو بھائی. مولانا سلمان اطہر صاحب, استاد الشورا. ماشاءاللہ, اب پیسہ ہو گیا مطلب بھر. مولانا اطہر صاحب نے ڈال دیا ہے. ماشاءاللہ. ہاں ہم بھی ہیں. ارے شمیم بھائی بھی ہیں. یہ 500 روپیہ ہماری طرف سے ڈالو. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. برکت ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے بھائی. ساری چادریں لے آؤ بھائی. عورتوں میں کوئی لے گیا تھا؟ ارے کوئی بچے کو عورت نے بھیجا اور تم ہاں گئے ہیں, گئے ہیں. عورتوں کی طرف چندہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ جی, ہو رہا ہے چندہ عورتوں کی طرف. ہاں ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. بس میری تمنا صرف یہ ہے کہ آج کے مبارک اور سعادت موقع کے اوپر کوئی فرد باقی نہ رہے جس کا حصہ اس میں نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سب اکٹھا کرو, بعد میں بورا بھر لو, آگے تاخیر نہ ہونے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب میرے دوستو بڑے صبر و سکون کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہے. ابھی بس چند لمحوں کے اندر انشاءاللہ ان بزرگ علماء کے دست مبارک سے ان بچوں کے سروں کے اوپر دستار فضیلت باندھی جائے گی. آپ حضرات اس نورانی منظر کو دیکھیں اور اپنے دل کے اندر یہ خواہشیں رکھیں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے بیٹے کو, اپنے پوتے کو, اپنے نواسے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں گے, تاکہ اسی طرح اسٹیج کے اوپر ہمارے بھی لخت جگر کے سر پہ بزرگ علماء کے ذریعے دستار فضیلت رکھی جائے. اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب تمام مخلوق انسانی مختلف حال سے گزر رہی ہوگی, اس وقت کے اوپر ہمارے لخت جگر کا نام پکارا جائے گا اور ساتھ میں ہمارا بھی نام پکارا جائے گا, اور یہ اعزاز من جانب اللہ حشر کے میدان میں ہماری اولاد کو عطا کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو اور آپ کو, تمامی انسانی کو, مخلوق کو ہدایت کے لیے قبول فرمائے اور اس نعمت کے حصول کے لیے قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.